اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك زغسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کل کی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایسی بادشاہت مانگی کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کیا۔ اسی طرح فرمایا والشیاطین، اور شیاطین کو بھی یعنی جنات جو ہیں یہ بھی ان کے تابع کر دیے۔ کل بنائن، سارے جو بھی ان میں تعمیر کرنے والے جنات ہوتے ہیں، وغواص، اور جو غوطہ خور قسم کے جنات ہوتے ہیں، سمندروں کے اندر غوطہ لگا کر خوبصورت قسم کے موتی نکال کر لے آتے تھے، ایسے ایسے جنات جو ہے سب ان کے تابع۔ لیکن کچھ ایسے سرکش شیاطین بھی تھے، وآخرین، اور کچھ دوسرے بھی تھے، مقررین فی الاسفار، جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنات ان کے تابع تھے تو کچھ جنات کی طبیعت میں شرارت ہوتی ہے، کچھ جنات شرارتی سرکش قسم کے ہوتے ہیں، تو حضرت سلیمان جنات سے ہی ان کو بیڑیاں ڈلوا کر قید میں کر دیتے کہ ان کو بند کر دو، تو ایسے بھی تھے۔ تو فرمایا یہ ہواؤں کو تابع کرنا، سلیمان علیہ السلام کے شیاطین اور جنات کو تابع کرنا، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ تابع کر دیا، ورنہ کون کر سکتا ہے ان کو تابع۔ فمنن، بس آپ احسان کریں، یعنی کسی کو اس میں سے دینا چاہیں دے سکتے ہیں، او امسک بغیر حساب، یا اپنے پاس ہی روکے رکھیں بغیر حساب۔ وَإِنَّ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں البتہ رتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ذکر کریں ہمارے بندے ایوب کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن پاک میں 2-3 جگہ پر ذکر آتا ہے، 17ویں پارے میں بھی آتا ہے، یہاں پر بھی آتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اس لیے ان کو قرآن پاک میں صابر کہا گیا، صبر کرنے والے۔ ان پر آزمائش کیسے آئی؟ آزمائش ان کے اوپر ایسی آئی کہ یہ صرف نبی نہیں تھے، دنیاوی طور پر بھی ان کو فراوانی بہت ملی تھی۔ 1000 بیل کھیتی باڑی کرنے کے لیے ان کے پاس موجود تھے، 7000 بکریاں بکرے ان کے پاس تھے، 3000 اونٹ تھے، اور اس کے علاوہ جو کام کاج کرنے کے لیے خچر گھوڑے وہ بھی 1000 تھے، 500 خادم تھے، زمینیں اس میں گندم چاول ہر چیز وافر مقدار میں تھی۔ لیکن یہ ایسی دنیاوی فراوانی کے باوجود مسلسل اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ تو 2 قسم کی تفسیری روایات ہیں، ایک میں یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آسمانوں پر ان کی تعریف ہوئی فرشتوں کے درمیان، تو جنات اور شیاطین نے سن کر کہا کیوں نہ ایوب اللہ کو یاد کرے، اتنا کچھ تو اللہ نے دیا ہے اس کو، نہ ہوتا تو پھر پتہ چلتا کیسے ایوب یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایوب ایسا نہیں ہے، اگر اس کے پاس نہیں بھی ہوگا پھر بھی وہ مجھے یاد کرے گا۔ لہٰذا شیطان نے اللہ سے اجازت لے کر ان کے اوپر مختلف آزمائشیں ڈالیں، کبھی ان کی گندم کی فصل چلا دی، کبھی چاول کی،
کبھی کچھ، ہر طرف سے نقصان ہوتا رہا، لیکن جب بھی ان کو آ کر پیغام دیتا شیطان تو اسی شکل میں آتا جو اس زمین کا نگران آدمی ہوتا، اس کی شکل جب آ کر بتاتا تو حضرت سلیمان سن کر کہتے اللہ کا مال تھا اسی نے لے لیا، ہم کیا کر سکتے۔ تو آخر کار ایک دن حضرت ایوب، ان کی اولاد ساری 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں، آگے ان کے پوتے دوتے وہ بھی تھے، ایک بہت بڑی حویلی میں ان کی دعوت، کھانا وانا کھایا جا رہا تھا۔ یہ صرف حضرت ایوب اور ان کی بیوی وہ گھر میں ہی تھے کہ اکیلا گھر ہے، تم پہلے کھانا کھا لو پھر ہم آ جائیں گے۔ کھانا کھا رہے تھے تو اوپر سے شیطان نے چھت گرائی اور وہ سارے کے سارے اول تا آخر سب ہلاک ہو گئے، بیویاں بھی، بہویں، اور اس کے علاوہ بیٹیاں، بیٹے، پوتے، دوتے، سب۔ جب سلیمان علیہ السلام یہ حضرت ایوب کو آ کر بتایا تو بڑے غمگین ہوئے، دکھی ہوئے، لیکن پھر بھی کہنے لگے جو اللہ نے چاہا اس کی مرضی ہے، انسان کا کام نہیں آگے سے چون چنا کرے۔ ابلیس بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو بڑے پتھر جسم، ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، لہذا اس نے اجازت مانگی کہ مجھے ان کے جسم پر قدرت دے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے جسم پر تجھے قدرت ہے لیکن زبان پر نہیں۔ اس نے ان کے جسم میں سکن کی بیماری ایسی ڈالی کہ اس کی وجہ سے ان کے جسم پر وہ خارش ٹائپ اور جس میں وہ آبلے پڑ جاتے ہیں، اس طرح کی تکلیف ہوئی، اور شدید خارش اس میں ہوتی، لیکن صرف ایک زبان تھی جس پر جو ہے کوئی کچھ نہیں تھا۔ مال و دولت بھی چلا گیا، زمینیں چلے گئیں، اولادیں چلے گئیں، جسم بھی خارش سے بھر گیا، پھوڑے پھنسیاں پیپ پڑ گئی، لیکن زبان ان کی مسلسل اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ ابلیس نے بھی چیخ مار دی کہ اتنی تکلیف میں ڈالنے کے بعد بھی اللہ کو یاد کر رہے۔ آخر کار روایات میں ہے کہ یہ تکلیف ان کی بڑھتی بڑھتی اتنی بڑی، بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے کہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی پڑ گئے۔ مجھے یہاں ایک سید پور میں ایک جراح ہے، اس نے بتایا کہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ گوشت کے اندر گڑھا پڑ جاتا ہے، اور گڑھا پڑ جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایسے کیڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے چند دن 1 پاؤ قیمہ لے کر وہاں رکھ کر باندھنا پڑتا ہے، اور وہ کیڑے جو ہیں وہ قیمہ 1 دن میں کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان کو ایسی تکلیف ہوئی جسم میں کہ کیڑے بھی پڑے، اور تکلیف سے بہت پریشان، 7 سال 7 مہینے 7 دن 7 گھنٹے ان کو یہ تکلیف رہی۔ ایک دن بھی کسی کو رہ جائے نا خارش تو پریشان ہو جائے۔ آخر کار پریشان ہو کر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بیوی آ رہی تھی، رحمت بی بی ان کی بیوی کا نام تھا، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کہاں اتنی فراوانیاں اور کہاں وہ کسی کے گھروں میں کام کاج کر کے پیسے کماتی اور ان کے لیے روٹی لے کر آتی۔ ایک دن آ رہی تھی، راستے میں ایک حکیم کھڑا، لوگوں کو کہہ رہا کسی کو دوائی چاہیے تو لے لو۔ اس نے بھی رک کر کہا کہ اس طرح میرا شوہر بیمار ہے، اس کے لیے دوائی دے۔ اس نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا۔ والد کا کیا نام ہے؟ والد کا۔ پھر اس نے کہا تمہارے شوہر کا بتایا۔ سمجھ گیا کہ یہ ایوب کی بیوی ہے۔ کہنے لگا یہ دوائی لے جو، تمہارا بندہ ٹھیک ہو جائے گا، بس اتنا کہہ دینا حکیم نے ٹھیک کر دیا۔ اب نبی ہو اور یہ سوچ کرے کہ مجھے مخلوق نے ٹھیک کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب ان کی بیوی نے آ کر کہا کہ یہ دوائی حکیم صاحب نے دی ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس اتنا کہہ دینا حکیم صاحب نے ٹھیک کیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ابلیس شیطان میرے ایمان اور میرے گھر والوں کا ایمان ختم کرنے لگا۔ بیوی پر غصہ آیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تمہیں 100 درے ماروں گا۔ اللہ کی شان تکلیف بڑی تو انہوں نے پکارا، پھر دعا کی، پھر گڑ گڑا کر اللہ کو۔ اذ نادى ربہ، جب ان نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے تکلیف پہنچائی ہے شیطان نے، بنصب، بڑی شدید تکلیف، وعذاب، اور اذیت دی ہے، یا اللہ مجھے اس میں شفا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وہاں آتا ہے 17ویں پارے میں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب اپنے پاؤں کی ایڑی کو بس رگڑو، ارکض برجلک کا رگڑو اپنے پاؤں کو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہاں سے چشمہ نکلے گا جو جس میں غسل کرو، بارد ٹھنڈا پانی اور اس کو پیو، اس چشمے کا پانی تم پیو، جب تم پیو گے اندر کی بیماریاں ختم، جب تم نہاؤ گے سکن بیماری بالکل ختم خارج۔ جب انہوں نے نہایا اور نہا رہے تھے جہاں سے پہلے کیڑے نکلتے تھے، روایات میں ہے نہانے کے دوران ان پر چھوٹی چھوٹی سونے کی ٹڈیاں اللہ کی طرف سے گری، ایسے سونے کی ٹڈیاں انہوں نے ایسے کپڑے سے اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایوب الم اکن اغنی کا، کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ تو کہنے لگے یا اللہ یہ تیری رحمت ہے، میں کیوں نہ سمیٹوں، سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کر لی۔ اس کے بعد یہ ٹھیک ہوئے اور صحت مند ہوئے۔ فرمایا دیکھو ان کو صبر پر پھر ہم نے کیا اجر دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے عطا کیا ان کو ان کا اہل و عیال دوبارہ، وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور ان کی مثل اتنے ہی اور دیے۔ مثلا 7 بیٹے تھے پھر 14 بیٹے ہوئے، 7 بیٹیاں تھیں پھر 14 بیٹیاں ہوئیں، رحمتًا منا، فرمایا یہ ہماری رحمت ہے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے کہ وہ سمجھ لیں کہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، دور کرنے والی ذات بھی وہ اللہ ہی کی ہے، انسان کا کام ہے وہ صبر کرے۔ فرمایا اے ایوب تم نے قسم اٹھائی تھی بیوی کو 100 درے مارنے کی، لیکن یہ بیوی نے تیری بڑی خدمت کی ہے، اس کو مارنا نہیں، لہذا تم قسم ایسے پوری کرو، ایک تنکے لے لو اور 100 تنکوں کا ایک گٹھا بناؤ، اس کو ہاتھ میں پکڑ کر بس وہ ایک گٹھا ایک دفعہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہوگی۔ وخذ بیدک، لے لے تو اپنے ہاتھ میں ایک گٹھا، فضرب بھی، مار تو اس گٹھے کو اپنی بیوی کو، ولا تحنس، اور قسم میں حانس نہ ہونا، یعنی قسم نہ ٹوٹے، اس طرح تم مار دو۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پایا اس ایوب کو صبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق، ذکر کر ہمارے بندوں کا، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ آپ سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس لفظ کو ذرا دھیان سے سنیں، ان نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہاتھوں والے آنکھوں والے تو ہم اور آپ بھی ہیں، ان کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے تھے، صحیح جائز جگہ پر حق حلال کمانے کے لیے، اور آنکھوں کو صحیح جگہ استعمال، اسی لیے ان کو کہا گیا وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ اور سب سے خاص الخاص چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے نبیوں کو دی تھی نا، وہ سن لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قرآن میں اعلان کر کے آج تمہیں بتانے لگا ہوں، یہ 2023 میں یہ قرآن کا پیغام ہے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو چنا تھا بخالصۃ، خاص الخاص بات کے ساتھ، وہ کیا تھی؟ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد ان میں سب میں تھی۔ سب نبیوں کو آخرت کے گھر کی بڑی یاد تھی کہ وہ دنیا کے جھلمیلوں میں کبھی آخرت کو نہیں بھولے، اور یہ جس کے اندر آ جاتی ہے نا آخرت کی یاد، پھر وہ گناہوں سے خود بخود بچتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَّا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ پیغمبر ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ ذکر کر اسماعیل کا، الیسع کا، ذوالکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سب کے سب یہ پسندیدہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔